کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی قوم جس کے پاس دولت، طاقت، امن اور بہترین نظام موجود ہو، وہ چند ہی لمحوں میں تاریخ کے اندھیروں میں کیوں دفن ہو جاتی ہے؟ یہ کہانی کسی دشمن کی نہیں، بلکہ خود اپنی نافرمانی کی ہے۔ یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے زمین کی بہترین نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم تھی قوم سبا، جو آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی اور اپنی خوشحالی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ ان کے شہروں کے دونوں جانب سرسبز باغات تھے، جنہیں قرآن نے خود بیان کیا، جو اس قوم کی عظیم نعمتوں کی نشانی تھے۔ ان کے شہروں کے دونوں جانب سرسبز باغات تھے، جنہیں قرآن نے خود بیان کیا، جو اس قوم کی عظیم نعمتوں کی نشانی تھے۔ یہ بند صرف ایک تعمیر نہیں، بلکہ ان کی زراعت، تجارت اور خوشحالی کی بنیاد تھا۔ قوم سبا کے راستے محفوظ تھے، سفر آسان تھا، اور خوف نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں شامل نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں ایک سادہ پیغام دیا تھا: شکر ادا کرو اور نعمتوں کی قدر کرو۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دل بدلنے لگے، اور شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی عقل اور طاقت کا نتیجہ ہے۔ نصیحتیں آئیں، تنبیہ کی گئی، مگر انہوں نے سننا گوارا نہ کیا۔ قوم سبا یہ بھول گئی کہ نعمت آزمائش بھی ہوتی ہے، صرف انعام نہیں۔ اور پھر اللہ کی سنت کے مطابق آزمائش کا وقت آ پہنچا۔ وہ بند جس پر انہیں سب سے زیادہ ناز تھا، آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا۔ لیکن غرور میں ڈوبی ہوئی قوم نے ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیا۔ قوم سبا اس حقیقت کو بھول چکی تھی کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہمیشہ نہیں ہوتی، اور جب فیصلہ آتا ہے تو پھر کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ بند معارب کی دیواروں میں دراڑیں واضح ہونے لگیں، مگر کسی نے اسے سنجیدگی سے نہ لیا۔ قوم اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف رہی، جیسے خطرہ کبھی آنے ہی والا نہ ہو، مگر قدرت خاموشی سے اپنا فیصلہ لکھ چکی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے قرآن نے سیل ارم کے نام سے یاد رکھا۔ اچانک پانی کا دباؤ حد سے بڑھ گیا اور بند معارب ٹوٹ گیا۔ سیلاب نے لمحوں میں ان کے باغات کو بہا دیا۔ وہ زمین جو کبھی خوشحالی کی علامت تھی، چند لمحوں میں بربادی بن گئی۔ محلات، کھیت اور بستیاں سب پانی کی نذر ہو گئیں۔ یہ کوئی دشمن کا حملہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا۔ سیلاب کے بعد وہ باغات باقی نہ رہے جن کا ذکر قرآن میں آیا تھا۔ قوم سبا کی زرخیز زمین کانٹوں اور جھاڑیوں میں بدل چکی تھی۔ اب اس قوم کے پاس رہنے کو کچھ نہ بچا۔ لوگ اپنے شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ قوم سبا مختلف علاقوں میں بکھر گئی، اور ایک متحد قوم باقی نہ رہی۔ ان کا نام صرف تاریخ کے اوراق میں رہ گیا۔ قرآن نے ان کے انجام کو ایک نشانی قرار دیا۔ یہ نشانی ہر اس قوم کے لیے ہے جو نعمت پا کر شکر بھول جائے۔ قوم سبا کی تباہی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غرور کا انجام ہمیشہ زوال ہوتا ہے۔ اللہ نعمت چھینتا نہیں، بلکہ انسان خود اسے کھو دیتا ہے۔ جب شکر ختم ہو جائے تو حفاظت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ قوم سبا کا انجام تلوار سے نہیں آیا، بلکہ غفلت سے آیا۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ یہ کہانی ماضی کی نہیں، بلکہ آج کے انسان کے لیے ہے۔ ہر دور کی قوم آزمائش میں ہوتی ہے، چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ اصل کامیابی دولت نہیں، بلکہ اطاعت اور شکر ہے۔ قوم سبا نے طاقت کو مستقل سمجھ لیا، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو مثال بنا دیتا ہے، تاکہ آنے والے سوچیں، سمجھیں اور سنبھل جائیں۔ قوم سبا کی کہانی ایک خاموش وارننگ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نعمت آزمائش ہے، اور آزمائش میں کامیابی صرف شکر سے ملتی ہے۔ جو قوم شکر چھوڑ دیتی ہے وہ تاریخ بن جاتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ قوم سبا کیوں تباہ ہوئی، سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس انجام سے کچھ سیکھا؟